السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ محترم و معزز ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 رکھی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تو ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا بہت فائدہ کما لیں۔ تو ویل ہے، بربادی ہے ان کے لیے ان چیزوں میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور بربادی ہے ان کے لیے ان چیزوں کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، یہود کے بعض طبقات کا تذکرہ اور یہود میں کتنے قسم کے لوگ ہیں ان میں سے بعض اقسام کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک طبقہ کا تذکرہ کیا ہے جن کا کام یہ تھا کہ یہ اپنی جانب سے کچھ لکھ لیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اللہ کی جانب سے۔ اعوذ باللہ۔ خود مسئلہ گڑھ لیتے تھے، حدیثیں گڑھ لیتے تھے، باتیں گڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے نازل فرمایا۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ ان کو دنیوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا جو یہ گڑھتے ہیں اس پر بھی، اس کے لیے بھی، اور جو یہ کماتے ہیں اس کے لیے، سب کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ ان کے گڑھنے پر بھی ویل ہے، بربادی ہے، اور کمانے پر بھی بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اس وقت یہود کے زمانے میں تورات تھی اور آج ہمارے زمانے میں قرآن اور حدیث۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی تھی، یہود کو چاہیے کہ ہو بہو اس پر عمل کریں، اور آج قرآن اور حدیث پر ہمیں چاہیے کہ ہو بہو عمل کریں۔ لیکن نہیں، جہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ مسئلے کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی بات لاتے اور کہتے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کے بارے میں ہم دو مشہور تفسیریں سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، یعنی ویل جب کہا جائے قرآن میں، حدیث میں کسی کے لیے، تو مطلب کہ وہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے۔ اور ایک ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ ہلاکت اور بربادی کا مطلب جہنم، اور جہنم کا مطلب ہلاکت اور بربادی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے
جو کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور سخت فرمایا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص کوئی ایسی بات بیان کرے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، چاہے وہ قرآن کی بات بنا کر پیش کرے یا حدیث کی بات بنا کر پیش کرے، میں نے نہیں کہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آج مسلمانوں میں جو رافضیت اور یہ صوفیت اور یہ درگاہ پرستی یہ جو پھیلی ہے، کیونکہ علماء سو نے ان کو قرآن کا ایک حکم بتایا ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ چیز بتائی ہے، انہوں نے خود گڑھا ہے اس کو اور لوگوں سے کہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، جہنم ہے۔ جو آدمی کوئی ایسی بات کہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نہیں کہی ہے، جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اللہ رب العزت کی طرف بات منسوب کریں۔ ہم جب کوئی بات کہتے ہیں، شریعت کی کوئی بات اور شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس پر دلیل نہیں موجود ہوتی ہے، تو وہ ہماری طرف سے بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ترجمانی کرنے والے ہوتے ہیں قرآن حدیث کے۔ بہت سوچ سمجھ کر کوئی بات کہنی چاہیے شریعت کے معاملے میں۔ اسی لیے ہم لوگ جانتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی بہت پیاری، اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ جانتے اس کا معنی؟ اعلام مانے خبردار کرنا، ہوشیار کرنا۔ موقعین کہتے ہیں دستخط کرنے والے، سگنیچر کرنے والوں کو۔ عن رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے دستخط کرنے والوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا۔ اس میں انہوں نے علماء کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، اگر آپ لکھتے ہو اور وہاں سگنیچر کرتے ہو تو گویا آپ یہ بیان کرتے ہو کہ یہ مسئلہ اللہ رب العزت نے ایسا بیان فرمایا، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا۔ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے کوئی عالم، کوئی مفتی، آخر میں دستخط کرتا ہے، اس دستخط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائل نے پوچھا کہ اس مسئلے میں اللہ رب العزت کی کیا رہنمائی ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی یہ ہے، گویا کہ آپ اللہ کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہوتے ہو۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کون سی ایسی برائی بچی ہے جس کو لوگوں نے آج دین نہیں بنا دیا؟ شرک کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، بدعتوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، سب کو دین کا حصہ بنا دیا۔ کس شرک سے روکنے کے لیے دین آیا تھا؟ کتاب آئی تھی، قرآن آیا تھا۔ کس بدعت سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر و محراب سے روزانہ ہمیشہ ڈرایا کرتے تھے؟ شرک کو بھی دین میں داخل کر لیا، بدعتوں کو دین میں داخل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، اس لیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم بیان کریں جو رب العزت نے بیان نہیں کی ہے، قرآن میں موجود نہیں۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو، آپ خاموش رہیے۔ آپ کو معلوم ہے لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے۔ ہر مسئلے میں رائے دینا، ہر مسئلے میں مسئلہ بیان کرنا، ہر مسئلے میں اپنی بات رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ بات کیجئے اور نہ خاموش ہو جائے، مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا فائدہ حاصل کر لیں۔ لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ ہدیہ ہدایے دیں گے، لوگ اونچے اونچے منصب عہدے دیں گے، اس کے لیے کر رہے ہو۔ باقاعدہ لوگوں نے کہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ یہ جو درگاہ پرستی کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، یہ جو نظر و نیاز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، یہ جو
اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف لوگ بلاتے ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ لوگوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم صرف پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، پیٹ کے لیے دین کی دھجیاں اڑانا۔ تو دنیاوی فائدہ حاصل کر کے آدمی کتنا کم رہے گا، کتنا خوشی حاصل کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیثیں گڑھنے والوں میں ایک بڑا طبقہ نیک، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد لوگوں کا ہے، جن کو لوگ نیک متقی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کے بارے میں فضائل گڑھی گئی ہے، ہر صورت کے بارے میں۔ جب کسی محدث نے اس کی تہہ میں پہنچنا چاہا اور کس سے پتہ چلا، لاسٹ میں گئے تو ایک نہایت ہی عابد، زاہد اور جبہ دستار والا اور داڑھی اور ذکر اذکار والا کہتا ہے میں نے یہ حدیث گڑھی ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کروں۔ اور آج ایک ایسی جماعت گھومتی رہتی ہے اس دنیا میں جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتی ہے اور جھوٹی جو ہے کیا نام ہے باتیں بیان کرتی ہے، جھوٹے واقعات بیان کرتی ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس طرح کے مقاصد کے لیے حدیثیں گڑھتے ہیں، باتیں گڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا گڑھنا بھی بربادی ہے اور تمہارا کمانا بھی بربادی ہے اور تمہارا یہ عمل بھی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب میں نازل فرمائی ہے، جو قرآن میں نازل فرمایا ہے، رب العزت نے اس قرآن اور حدیث کی پابندی کی جائے، اپنی جانب سے کوئی بات نہ بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کی، قرآن و حدیث کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔